السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں الٹ پھیر ہوا اور کس طرح عمران خان نے عدم اعتماد تحریک کو ہونے نہیں دیا، اور اس کے بعد اب وہاں کی صورتحال کافی بدلتی جا رہی ہے اور اب ہو سکتا ہے کہ وہاں انتخابات ہوں۔ لیکن جس طرح کا عمران خان نے ایک کارڈ کھیلا تھا، امریکہ پر الزام عائد کیا تھا، تو اس کا فائدہ الیکشن میں عمران خان کو ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اب پاکستان کی صورتحال پر روس نے اپنا بیان جاری کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے فروری میں روس کا دورہ منسوخ کرنے کے لیے عمران خان پر زبردست دباؤ ڈالا تھا، اور امریکہ نے بات نہ ماننے پر نافرمان عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور اسی وجہ سے پارلیمنٹ میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی۔ تاہم امریکہ نے بھی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے الزامات میں کوئی سچائی نہیں ہے، وہ پاکستان میں کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو کسی دوسری سیاسی جماعت کے مقابلے میں سپورٹ نہیں کرتے۔ ویسے جس امریکی عہدیدار کا نام لے کر عمران خان نے کہا تھا کہ اسی نے دھمکی آمیز ریمارکس دیے تھے، اس امریکی عہدیدار نے ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے گریز کیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی اس طرح سے کوئی بات چیت ہوئی تھی تو اس نے 2 مرتبہ سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا اور کہا کہ اس سوال پر میرے پاس آپ کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ اور ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے سماج کو بانٹنے کی کوششیں لگاتار کی جا رہی ہیں اور ایک فرقے کو، ایک طبقے کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کے میئر نے اب ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوراتری تہوار کے 9 دن کے دوران گوشت کی دکانوں کو بند کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ تاہم ساؤتھ ایم سی ڈی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس طرح کی درخواست کے لیے کمشنر کے دفتر سے آفیشیل آرڈر کی صورت میں ایگزیکٹو منظوری کی ضرورت ہوگی۔ وہیں میئر مکیش سوریان نے کہا کہ نوراتری کے دنوں میں لوگ دیوی کا احترام کرنے اور اپنے خاندان کے لیے آشیرواد حاصل کرنے کے لیے مندروں میں جاتے ہیں۔ لوگ پیاز اور لہسن کے استعمال کو بھی ترک کر دیتے ہیں اور کھلے یا قریب مندروں میں بکنے والے گوشت کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے گوشت کی دکان کو بند کرنا چاہیے، اور جو لوگ تہوار نہیں مناتے انہیں بھی دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ ویسے شراب، نشاور چیزیں کھلے عام بک رہی ہیں، نشے بازی سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن گوشت سے تکلیف ہونے لگتی ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ اس طرح کے مطالبے صرف سماج کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، ورنہ تہواروں کے موقع پر تو سب سے پہلے شراب بند کرنی چاہیے تھی۔ کرناٹک اب جنوبی ہند میں بھگوا شرپسندوں کی پہلی تجربہ گاہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حلال گوشت کے خلاف تحریک کے بعد اب بجرنگ دل اور شری رام سینا نے مساجد کے لاؤڈ سپیکروں پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مہاراشٹر میں ایم این ایس سربراہ کے ذریعے بی جے پی کی سر میں تال ملائے جانے کے بعد سے کرناٹک میں بجرنگ دل اور شری رام سینا نے دھمکی دی ہے کہ کرناٹک میں اگر مساجد سے لاؤڈ سپیکر نہ ہٹائے گئے تو وہ اذان کے خلاف احتجاج کے طور پر صبح 5 بجے اٹھ کر لاؤڈ سپیکر پر بھجن کریں گے۔ اس نے مسلمانوں کو پرمود متعلق، جو کہ شری رام سینا کا رکن ہے، اس نے مسلمانوں کو بھی اس سلسلے میں خبردار کیا ہے۔ ویسے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے خلاف بھجن بجانا کس طرح سے صوتی آلودگی سے لڑنے میں مددگار ہوگا۔ وہیں ہمیشہ متنازع بیان دینے والے کرناٹک کے وزیر کے ایس ایشورپا سنگھ کی مہم کی حمایت کرتے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ مشاورت سے کیا جانا چاہیے۔ صبح سویرے لاؤڈ سپیکر کے استعمال سے طلبہ متاثر ہوتے ہیں، لاؤڈ سپیکر کا استعمال فرقہ وارانہ انتشار کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم مذہبی رہنماؤں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ویسے ہندوتوادی تنظیمیں جرائم روکنے میں، عصمت ریزی کے خلاف، غنڈہ گردی کے خلاف، بڑھتی مہنگائی کے خلاف کبھی آپ کو بولتے نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کا کام ہی سرکار کی ناکامی کو چھپانا ہے۔ ویسے آج کل پیٹرول ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں، غذائی اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ایسے میں سرکار کے بچاؤ کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے جو اس طرح کے مدعے اٹھائے اور عوام بیوقوف بن کر انہی مدعوں میں الجھ کر رہ جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ خبریں سننے کی اب عادت ہی ڈال لینی چاہیے۔ ویسے کوئی خبر نئی نہیں ہے، لیکن بتا دیں کہ آج ایک بار پھر پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول ڈیزل دونوں کی قیمتوں میں 80 پیسے بڑھا دیے گئے ہیں۔ 14 دنوں میں 9 روپے سے زائد کا اضافہ درج ہوا ہے، لیکن حکومت اس سلسلے میں ایک لفظ بولنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور نہ ہی ایوان میں اپوزیشن کو سوال پوچھنے اور اس پر بات کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔
وہیں اب شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے کہا کہ سری لنکا کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ قابل تشویشناک ہے، لیکن بھارت بھی اسی موڑ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس صورتحال کو سنبھالنا ہوگا، ورنہ ہم بھی سری لنکا سے بھی بدتر صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ویسے نریندر مودی حکومت نے پیر کے روز لوک سبھا کے ذریعے ایک بل پیش کیا ہے جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قیدیوں اور حتیٰ کہ حراست میں رکھنے والوں سے جسمانی اور حیاتیاتی نمونوں کے وسیع پیمانے پر ڈیٹا جمع کرنے کے بے لاگ اختیارات دیے گئے ہیں۔ حالانکہ اپوزیشن نے اس پر شدید اعتراض ظاہر کیا اور اپوزیشن جماعتوں نے اس کے غلط استعمال اور رازداری اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا خدشہ رکھتے ہوئے اسے پارلیمانی پینل سے مزید جانچ پڑتال کا مطالبہ کرتے ہوئے پارلیمانی کمیٹی کے بعد بھیجنے کا بھی مطالبہ کیا، لیکن ان کی بات سنی نہیں گئی اور صوتی ووٹوں سے یہ بل منظور کر لیا گیا۔ اور حکومت نے ہمیشہ کی طرح قومی مفاد کا حوالہ دیتے ہوئے اس بل کا دفاع کیا اور کہا کہ اس کا مقصد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید طریقے سے مسلح کرنا ہے۔ اپوزیشن نے شدید اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اس بل کو اقلیتوں اور اختلاف رائے کو خاموش کرنے کا ایک ہتھیار قرار دیا اور اس بل کو حیرت انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک کوئی شخص قصوروار قرار نہیں دیا جاتا تو وہ مجرم نہیں بنتا، لیکن اب ان کا بھی ڈیٹا جمع کیا جائے گا اور خطرہ ہے کہ پولیس اس کا غلط استعمال کرے گی۔ ویسے جتنے بھی ایسے سخت قوانین لائے گئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اس کا استعمال کس طرح حکومت مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یو اے پی اے قانون میں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نوجوانوں، طلباء اور سماجی کارکنان کو اس سے نشانہ بنایا گیا، صحافیوں پر تک یو اے پی اے لگا دیا گیا اور ڈیٹا کے مطابق اس میں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ صرف 2.4% ہے، لیکن دھڑلے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے اور اب اس قانون کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا یہ تو خدا ہی جانے۔ دہلی میں جس طرح کی ہندو مہا پنچایت ہوئی اور اس میں مسلم مخالف تقریریں کی گئی اور جرنلسٹوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، اب دہلی پولیس نے صحافیوں اور نیوز پورٹلز پر جھوٹی معلومات پھیلانے کے الزام میں کیس درج کیا ہے۔ یہ کارروائی دہلی پولیس کی جانب سے یتی نرسنگھانند سرسوتی اور دیگر مقررین کے خلاف ہندو مہا پنچایت نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر پر ایف آئی آر درج کرنے کے چند گھنٹے بعد ہوئی ہے۔ صحافی میر فیصل نے دراصل ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے ہجوم کی طرف سے نشانہ بنایا گیا، جسے پولیس نے 2 فرقہ وارانہ گروہوں کے درمیان دشمنی، نفرت اور بدنیتی کو ہوا دینے کے مترادف قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ وہ یہاں اس پر سوال بھی اٹھنے لگے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس صحافی اور نیوز پورٹلز پر ایف آئی آر درج کر انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویسے دہلی پولیس نے اتوار کو اشتعال انگیز تقاریر کرنے کے الزام میں غازی آباد کے داسنا دیوی مندر کے متنازع پجاری یتی نرسنگھانند اور سدرشن ٹی وی کے چیف ایڈیٹر سریش چوہان کے سمیت متعدد افراد کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ نرسنگھانند اور چوہان کے نے دہلی کے مضافات میں براری میدان میں ہندو مہا پنچایت سے خطاب کیا تھا۔ اس پروگرام میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز تقاریر کی تھی۔ پروگرام کے منتظمین کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں سیو انڈیا فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی شامل ہیں جنہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پروگرام کی اجازت نہ ملنے کے باوجود اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، لیکن اب تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، لیکن آگے بھی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ اسی اتوار کی دیر شام گئے ایک شخص تیز دھار ہتھیار کے ساتھ گورکھناتھ مندر پہنچا تھا اور سیکیورٹی اہلکاروں پر اس نے حملہ کر دیا تھا۔ اس حملہ کرنے والے کا نام مرتضی عباس بتایا جا رہا ہے، اور لیکن چونکہ یہ شخص مسلمان ہے تو یو پی پولیس کو اس میں دہشت گردی کا اینگل نظر آ رہا ہے اور اسے ایک بڑی کانسپریسی قرار دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کے والد کا کہنا ہے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے ہی بیمار تھا، جس کی وجہ سے ہم اسے سمجھ نہیں سکے، لیکن 2018 تک اس کی بیماری خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا، بس حکومت کو اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ذہنی طور پر مریض ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے مان لے کہ وہ دہشت گرد بن گیا، اور اگر وہ واقعی دہشت گرد ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی، کوئی چھوٹا سا معمولی سا ہتھیار نہیں ہوتا۔ کرناٹک حکومت نے سرکاری ملازمت میں امتحان کی ڈیوٹی کے دوران حجاب پہننے پر اصرار کرنے والے اساتذہ پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ حجاب پہننے والے اساتذہ کو سیکنڈری اسکول لیولنگ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ پری یونیورسٹی امتحان کی ڈیوٹی پر نہیں لگایا جائے گا۔ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کے وزیر بی سی ناگیش نے بتایا کہ سرکاری ملازمین کے لیے کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، چونکہ طلباء کے لیے امتحانی ہال کے اندر حجاب کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم اساتذہ کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ حجاب پہن کر ڈیوٹی انجام دیں۔ ایسے اساتذہ کو امتحان کی ڈیوٹی سے ہی فارغ کر دیا جائے گا۔
واضح ہے کہ ریاست میں بی جے پی کی حکومت ہے اور اس کا نعرہ ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن ریاست میں مسلسل ایک مخصوص طبقے کے خلاف تعصب اور امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ ریاست کے ماحول کو مسلسل پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حجاب کا تنازع بھی اسی میں سے ایک ہے۔ ویسے تریپورہ کے ضلع کی ایک مقامی عدالت نے پیر کے روز ایک استاد اور ایک امام سمیت 3 نوجوانوں کو ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں 3 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے۔ انہیں تعزیرات ہند کی دفعہ 120، 121 اور 124 کے تحت مجرمانہ سازش، حکومت ہند کے خلاف جنگ چھیڑنے اور بغاوت کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ ان پر انسداد غیر قانونی سرگرمیاں قانون UAPA پر بھی لگا دیا گیا ہے۔ انہیں جمعرات کو عدالت میں اب پیش کیا جائے گا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ 3 نوجوانوں کو اتوار کی رات ایک پولیس کی ٹیم نے جاترا پور تھانہ علاقے سے گرفتار کیا تھا اور ان کی شناخت جو ہے عمران حسین، حامد علی اور ابو القاسم کے طور پر ہوئی ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے 2020 کے دہلی فسادات معاملے میں 3 ملزمین نتن، شیام اور شیوا کو یہ کہتے ہوئے بری کر دیا ہے کہ اگر ان کے خلاف الزامات طے ہو بھی جاتے ہیں تو یہ عدالت کے وقت کی بربادی ہوگی۔ تینوں کے خلاف کئی سنگین دفعات کے تحت الزام تھے۔ عدالت نے کمزور ثبوتوں کی بنیاد پر ان پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس معاملے میں سماعت جاری رکھنا وقت کی بربادی ہوگی۔ عدالت نے آگے کہا کہ اس لیے کہ ریکارڈ پر کوئی مناسب ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان تینوں ملزمین کے خلاف الزامات طے کیے جا سکیں، اس لیے وہ ڈسچارج یعنی کہ بری کیے جانے کے اہل ہیں۔ ویسے تریپورہ میں 19 اکتوبر 2021 کی شب میں شرپسند عناصر نے متحد ہو کر مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو نذر آتش کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی مسجدوں میں آگ لگا دی تھی۔ اس کے نتیجے میں یہ مسجدیں پوری طرح جل کر خاکستر ہو گئی تھی اور کافی نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا۔ ان میں ایک مسجد عیسیٰ چڑھا مسجد بھی شامل تھی اور اب جمعیت نے وہاں متاثرین کی باز آباد کاری کے ساتھ ساتھ عیسیٰ چڑھا مسجد کی تعمیر نو کا کام مکمل کر کے اسے پنجگانہ نماز کی ادائیگی کے لیے نمازیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اس وقت کہا کہ شرپسندوں کے ہاتھوں تریپورہ کی مسلم اقلیت کو جو زخم پہنچے ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ یہ اسی وقت بھر سکتے ہیں جب خاطیوں کو ان کے کیے کی سزا مل جائے گی، مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ تریپورہ کی سرکار خاطیوں کو سزا دینے سے دانستہ طور پر گریز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دن سے تریپورہ کی سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ریاست کے مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے اور خاطیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے، مگر اس سلسلے میں اب تک مایوسی ہی ہاتھ لگی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ریاستی سرکار خاطیوں کو سیاسی تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ اکتوبر 2021 میں بنگلہ دیش میں ہوئے واقعات کی آڑ میں فرقہ پرست تنظیموں نے تریپورہ میں اچانک مسلم اقلیت کو اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ مذموم سلسلہ وہاں کئی روز تک جاری رہا تھا۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔